इशराक की नमाज पढ़ते उस दरमियान एक ही जगह बैठ के इबादत करना, तो ये हज और अपने का सवाल है, उसकी वजाहत कीजिए। بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اشراق فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز تک جو ایک جگہ بیٹھے رہتے اور پھر عبادت کرتے، اس کا ایک حج اور عمرے کا ثواب جو بتاتے کیا ہے. تو دیکھیے یہ نماز کے تعلق سے جو روایت آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے اور اشراق تک نہیں، وہ اوابین کی نماز ہے، اوابین کی نماز تک جو اگر وہیں اسی جگہ بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے تو اسے ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ملے گا. یہ صحیح روایت ہے دیکھیے، لیکن وہ لمبا وقفہ ہوتا ہے. فجر کے بعد سے اوابین وہ وقت ہوتا ہے کہ اواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پلٹ کر آنا. تو ہوتا یہ ہے کہ صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو اونٹ جو ہے، رات میں سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، دن میں گرمی ہوتی ہے، تو اونٹ اور اس کے بچے کیا ہوتے ہیں، جا کر ریت پر کھڑے ہو جاتے ہیں صبح جب سورج نکلتا ہے اور اس سے سیکتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اونٹ کے بچے واپس بھاگنا شروع کر دیتے ریت پر سے، تو اس کو بولتے ہیں پلٹنا. اسی لیے اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو جو گناہوں سے پلٹ جاتا ہے. تو اوابین مطلب جو ہے وہ وقت جب اونٹ کے بچے گرمی کی شدت سے پلٹ کر اپنے ماؤں کے بھگ بھگ کر آتے ہو. ریت مطلب ریت اتنی گرم ہوتی ہے کہ اب سیکا لینا ان کے لائق نہیں ہوتا، وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پلٹنا. تو اوابین کی نماز، تو اگر اس نماز تک کوئی بیٹھا رہے تو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے. لیکن اس کے برابر حج عمرہ ساکت نہیں ہو جاتا، اس پہ دیکھیے اب ضرورت نہیں، اس کے برابر ثواب مطلب جتنا ملتا ہے. اور یہ بہت لمبا وقفہ ہے، دیکھیے آپ کو معمولی نہیں، ہمارے ہندوستان کے وقت کے بعد 10 ساڑھے 10 بج جائیں گے اس کے لیے کہ اتنی شدت ہو جائے دھوپ میں کہ جانور کے بچے جو ہے کھر گرم ہونے سے واپس بھاگنا شروع کر دیں. ٹھیک، تو ظاہر سے اتنی دیر جب بیٹھیں گا اور اخلاص کے ساتھ اور اتنی دیر بیٹھیں گا، یہاں تو 5 فرض نمازیں مشکل سے ہوتی ہے، ہم سے 10-10 منٹ کی ہوتی ہے، بھاگے جلدی سے وضو کرے، دوسری تیسری رکعت ملی، کھڑے ہوئے جیسے جیسا تیسا کرے، اس میں بھی یاد نہیں 2 پڑھے 3 پڑھے 4 پڑھے بس پڑھ لیے آ گئے. تو ایک آدمی کو اوابین تک بیٹھنا تو ظاہر سی بات ہے کتنا ایک مجتہد والا ہی کام ہے آج کے دور میں. ثواب پھر اس کا کافی، اور وہ صحیح روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب. لیکن جب بھی روایتوں میں کسی چیز کے برابر یا کسی فرض عبادت کا ذکر آتا ہے تو اس جیسا ثواب مانا ہوتا ہے، اس کو ساکت کرنے والا ثواب نہیں کہ حج کی ضرورت نہیں، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے روز ایک حج. جیسا کہ کوئی اپنے والدین کو ایک خوشی والی نظر سے خوش ہو کر خوشی سے دیکھے کہ یہ میرے والد ہے، یہ میری والدہ ہے، تو اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. اس کے برابر حج، قبول ہونے والے حج کے برابر ثواب کہ اپنے والدین کو دیکھ کر وہ خوش ہو کہ اللہ نے عطا کیا، اور وہ مسکرائے ان کو دیکھ کر، خوش ہو، اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تو یہ برابر ہوتا ہے اس جیسا ثواب، مطلب بہت زیادہ ثواب جس کا معنی ہے. لیکن وہ اس عمل کو ساکت نہیں کر دیتا، میں تو یہیں روز 10-12 حج کر لیتا میاں ماں باپ کو دیکھ کر، نہیں، ساکت نہیں ہوتا، وہ عمل باقی ہے، یہ اس کے برابر ثواب ملتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک نماز ہے جس کا اجر و ثواب یہ بتایا جاتا ہے کہ مکمل حج اور عمرے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. آئیے دیکھیے وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے. کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل اور پورے. تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر اس کو بھی حسن قرار دیا ہے، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ روایت کی سند ضعیف ہے. اس کے اندر اس کی سند میں ابو زلال حلال بن ابی حلال ضعیف راوی ہے. طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے 13764 پر. اسی طرح سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 586 پر دیکھ سکتے ہیں. اور احوس بن حکیم ضعیف راوی ہے اس سند کے اندر. اسی طرح سے طبرانی اوسطا کے اندر حدیث نمبر 5760 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 834 پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی فضل بن موفق کمزور راوی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کی سند
ضعیف ہے، لیکن اس کو لوگ اسٹیجوں پر خطیب حضرات دھڑلے کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے ضعف کا جب پتہ چل گیا تو اجتناب کرنا چاہیے اس کے بیان کرنے سے۔ تو یہ روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔